بسم اللہ الرحمن الرحیم والعود الى السجود والقعود الاخیر قدر التشہد وتاخیرہ عن الارکان۔ صحت نماز کے لیے 27 چیزیں صاحب کتاب نے فرمایا تھا کہ ضروری ہوتی ہیں، ان میں سے 23ویں چیز فرمائی کہ والعود الى السجود، سجدے کی طرف لوٹنا۔ اس سے پہلے 22ویں چیز یہ بتلائی تھی کہ سجدے سے بیٹھنے کے قریب تک اٹھنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، اور جب جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، پھر جلسے کے بعد پھر دوسرے سجدے کی طرف لوٹنا یہ بھی ضروری ہے، یعنی دوسرا سجدہ کرنا۔ اس کی علماء کرام نے مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ جب فرشتوں نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام کو، جب انہوں نے سجدہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اور اپنے آپ جو انہوں نے پہلا سجدہ کیا تو اس پر شکر ادا کرنے کے لیے دوسرا سجدہ کیا۔ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ شیطان کو غصہ دلانے کے لیے، آر دلانے کے لیے دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے کہ اے شیطان تو دیکھ، تو نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، میں ابن آدم 2 سجدے کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ میثاق کے دن جب اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں سے وعدہ لیا تھا تو مسلمانوں نے، اللہ تعالیٰ نے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو مسلمانوں نے جب سجدہ کیا، سر اٹھایا، تو کافروں نے سجدہ نہیں کیا ہوا تھا، تو شکرانے کے طور پر مسلمانوں نے پھر دوسرا سجدہ کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلا سجدہ ایمان کی عطا کے طور پر ہوتا ہے کہ اس بندے کو ایمان کی توفیق ملی، اور دوسرا سجدہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان پر اس کو دوام بخشا ہے۔ یہ بھی حکمت بیان کی جاتی ہے کہ پہلا سجدہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندے کو زمین سے پیدا کیا گیا، اور دوسرا سجدہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندے کو زمین سے نکالا جائے گا۔ بہرحال یہ حکمتیں تھیں دوسرے سجدہ کرنے کی، تو دونوں سجدے نماز میں فرض ہوتے ہیں، 2 سجدے کرنے چاہیے، باقی رکوع وغیرہ قیام تو حرکت میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، لیکن سجدے 2 ہی کرنے ہوتے ہیں، تو فرمایا والعود الی السجود، سجدے کی طرف لوٹنا، والقعود الاخیر قدر التشہد، قعدہ اخیرہ تشہد کی مقدار، یہ بھی صحت نماز کے لیے ضروری ہے، یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کی مقدار آخری قعدہ کرنا یہ بھی فرض ہے، یعنی تشہد پڑھنا قاعدہ اخیرہ میں یہ فرض نہیں ہے، یہ آگے غالباً واجبات میں یہ فرمائیں گے کہ یہ چیز واجب ہے، یعنی تشہد پڑھنا واجب اور تشہد کی مقدار بیٹھنا قاعدہ اخیرہ میں یہ فرض ہے۔ وتاخیرہ عن الارکان، اور فرمایا وتاخیرہ، یہ ہا ضمیر کا مرجع جو ہے یہ قاعدہ اخیرہ ہے، یعنی قاعدہ اخیرہ کی تمام ارکان سے تاخیر کرنا، یعنی جتنے بھی نماز کے ارکان ہیں ان سب ارکان میں سے سب سے آخر میں قعدہ اخیرہ ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے، یعنی سب ارکان کے آخر میں قعدہ اخیرہ کو کیا جائے گا۔ وَأَدَاؤُهَا مُسْتَيْقِظًا، وَأَدَاؤُهَا مُسْتَيْقِظًا، اور قعدہ اخیرہ کو حالت بیداری میں ادا کیا جائے۔ یہاں یہ بات اس لیے فرمائی کہ باقی جو ارکان تھے، یعنی قیام، قرات، سجدہ وغیرہ، اگر ان کو نیند کی حالت میں ادا کر لیا تو وہ ہو جائیں گے، نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہوتی،
لیکن قاعدہ اخیرہ میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ اگر اس کو نیند کی حالت میں ادا کیا تو پھر اعادہ کرنا پڑے گا، تو اس لیے فرمایا کہ وَأَدَاؤُهَا مُسْتَيْقِظًا، یعنی قاعدہ اخیرہ کو بیداری کی حالت میں ادا کرنا صحت نماز کے لیے ضروری ہے۔ 27ویں اور آخری چیز فرما رہے ہیں، فرمایا وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْخِصَالِ الْمَفْرُوضَةِ۔ وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ، نماز کی کیفیت کی معرفت، نماز کی کے طریقے کی یا نماز کی حالت کی پہچان ہونی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ نماز کے طریقہ کو معلوم ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اور وما فیہا من الخصال المفروضۃ، اور جو فرض چیزیں ہیں ان کی معرفت بھی ضروری ہے، یعنی کون سی رکعتیں فرض ہیں، کون سی رکعتیں نفل ہیں، کون سی سنت ہیں، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ وما فیہا من الخصال المفروضۃ، فرض چیزوں میں سے جاننا بھی ضروری ہے۔ علی وجہ، اس طور پر کہ جو میزھا عن الخصال المسنونۃ، کہ نمازی مسنون چیزوں میں سے فرض چیزوں کی تمیز کر سکے، الگ الگ کر سکے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نمازی کو فرض اور سنت رکعتوں کے بارے میں جاننا ضروری ہوگا، یعنی جب وہ نماز پڑھنے لگے تو اس کو اس فرق کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو رکعتیں ہیں یہ نفل ہیں اور یہ جو رکعتیں ہیں یہ فرض ہیں۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلی 4 رکعتیں جو ہیں سنت ہیں، دوسری مرتبہ جو 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی یہ فرض ہیں، پھر 2 جو پڑھی جائیں گی وہ سنت ہیں، اور پھر 2 جو پڑھی جائیں گی وہ نفل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کو نفل کی نیت کے ساتھ پڑھ لیا تو فرض ادا نہیں ہوں گے، ہاں نوافل کو فرض کی نیت کے ساتھ پڑھ لیا تو یہ ادا ہو جائیں گے۔ تو یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ وَمَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا من الخصال المفروضۃ علی وجہ یمیزھا عن الخصال المسنونۃ، اور نماز کے طریقے کی معرفت اور جو کچھ فرض چیزیں ہیں ان کی معرفت اس طور پر کہ نمازی مسنون چیزوں میں سے فرض چیزوں کی تمیز کر سکے۔ او اعتقاد، یا نمازی کا اعتقاد ضروری ہے، یقین رکھنا ضروری ہے کہ انہا فرض، کہ یہ جو رکعتیں ہیں یہ فرض ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ فرض ہیں۔ حتی لا یتنفل بمفروض، یہاں تک کہ فرض کے ساتھ لا یتنفل بمفروض، فرض نفل کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ چیز فرض ہے، یہ ضروری ہے، جیسے میں نے پہلے بتلا دیا کہ فرض چیز کو اگر نفل کے ساتھ ادا کیا تو پھر یہ ادا نہیں ہوگی۔ حتی لا یتنفل بمفروض، فرض کے ساتھ نفل نہیں ہوگا، لا یتنفل بمفروض، فرض نفل کے ذریعے نہیں ہو سکے، یعنی فرض کو اگر نفل کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو فرض ادا نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا والارکان من المذکورات اربعۃ، اور مذکورہ چیزوں میں سے ارکان 4 ہیں، القیام والقراءۃ والرکوع والسجود، قیام، قراءت، رکوع اور سجود۔
یہ جو پیچھے 27 چیزیں ذکر کی، ان میں سے 4 جو تھے وہ ارکان تھے۔ ارکان اور شرط کا میں نے پہلے فرق بتلایا تھا۔ ارکان کسی شے کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی نماز کے جو اندر موجود ہوں، اور شرائط وہ ہوتی ہیں جو باہر ہوں شروع کرنے سے پہلے پہلے۔ تو مذکورہ چیزوں میں سے 4 چیزیں جو ہیں وہ ارکان ہیں: قیام، قرات، رکوع، سجود۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کو بھی تو ارکان میں شمار کیا جاتا ہے، جس کو ہم فرائض بولتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، بعض علماء کے نزدیک وہ ارکان میں شامل ہے، بعض میں وہ شرط میں شامل ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ وکیلا القعود الاخیر مقدار التشہد، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قاعدہ اخیرہ تشہد کی مقدار یہ بھی رکن ہے، یعنی یہ 5واں گویا کہ رکن بتلا رہے ہیں کہ ایک قول کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ تشہد کی مقدار جتنا قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا یہ بھی ارکان میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو 4 تو متفقہ طور پر ارکان ہیں، قاعدہ اخیرہ، مقدار تشہد، اس کے بارے میں بھی ایک قول ملتا ہے کہ یہ بھی رکن میں شامل ہے۔ تکبیر تحریمہ اس کو صاحب کتاب نے شامل نہیں کیا ارکان میں، اس لیے کہ صاحب نور الایضاح کے نزدیک وہ ارکان میں شمار نہیں ہو۔ وباقیہا شرائط بعدھا شروط لصحت شروع فی الصلاۃ، وباقیہا شرائط، اور جو باقی چیزیں ہیں وہ شرائط، یعنی قرات، سجدہ، رکوع، یہ جو چیزیں تھیں جن وباقیہا شرائط نہیں، اور باقی شرائط ہیں، یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، یہ جو چیزیں تھیں یہ شرائط تھیں۔ نماز سے جو جن کا پہلے پایا جانا ضروری ہوتا ہے وہ شرطیں۔ پھر اب شرطوں کی 2 قسمیں کر رہے ہیں صاحب کتاب۔ بعضھا شروط لصحت الشروع فی الصلاۃ، بعض وہ شرطیں تھیں کہ جو نماز کے شروع کی یا نماز کے آغاز کی صحت کے لیے شرط تھی۔ بعضھا شروط لصحت الشروع فی الصلاۃ، ان میں سے بعض نماز کے آغاز کی صحت کے لیے شروط تھی، یعنی نماز کا شروع کرنا تب درست ہوگا کہ جب وہ شرطیں پائی جائیں گی۔ مثال کے طور پر طہارت ہو گئی، ستر عورت ہو گیا، استقبال قبلہ ہو گیا، وقت ہو گیا، نیت ہو گئی، یا تکبیر تحریمہ ہو گئی، جیسا کہ بعض علماء کے نزدیک تکبیر تحریمہ شرائط میں سے۔ تو ان شرائط، یہ جو شرائط ہیں، یہ شرائط پائی جائیں گی تو نماز کا شروع ہونا درست ہوگا، اور اگر یہ شرطیں نہیں پائی گئیں تو نماز کا شروع ہونا درست ہی نہیں ہوگا، یعنی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا ان شرطوں میں سے 5 شرطیں ایسی ہیں جو نماز کے آغاز کی صحت کے لیے شرطیں ہوتی ہیں۔ وہ ما کان خارجہ، اور یہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ ما کان خارجہ، اور یہ وہ ہیں جو نماز سے خارج ہوں، یعنی نماز شروع کرنے سے بھی پہلے ہوں، ان کا پایا جانا ضروری ہوگا، تب نماز صحیح ہوگی۔ وغیرہ شرط لدوام صحت، دوسری قسم شرطوں کی، وغیرہ، اور اس کے علاوہ، یعنی ان شرطوں کے علاوہ جو نماز کے آغاز کی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ان کے علاوہ شرط لدوام صحتہا، ایسی شرطیں ہوتی ہیں جو نماز کی صحت کی ہمیشگی کے لیے ہوتی ہیں، یعنی وہ پائی جائیں گی تو نماز کی صحت پر دوام حاصل ہوگا، اور اگر وہ نہیں پائی جائیں گی تو نماز کا صحیح ہونا برقرار نہیں رہے گا، نماز کو پھر لوٹانا پڑے گا۔ تو بہرحال
یہاں پر صاحب کتاب نے شرطوں کی تقسیم کر دی۔ کچھ شرطیں وہ تھیں جو نماز کے شروع کرنے سے پہلے ان کا پایا جانا ضروری ہوگا، کہ تاکہ نماز کا شروع کرنا صحیح ہو۔ اور کچھ شرطیں وہ تھیں کہ جس سے نماز کی صحت پر دوام حاصل ہوتا ہے، نماز کی صحت برقرار رہتی ہے، اور اگر وہ نہ پائی گئیں تو پھر نماز کی صحت برقرار نہیں رہے گی، نماز درست نہیں رہے گی، بلکہ اس کو پھر لوٹانا پڑے گا۔ یہ 27 چیزیں ہماری مکمل ہو گئیں، آگے نئی فصل آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، صحیح طریقے کے ساتھ کتاب کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔